بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، کلمے کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن پچھلے 75 سال میں کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے جو ان ریئل سینس بیچارے بہت اچھے انداز سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچرا رہ جاتا ہے۔ ہمارے اداروں کو دیکھ لیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ہماری آرمی کو دیکھ لیا جائے، ہماری عدلیہ کو دیکھ لیا جائے، ہماری پولیس کو دیکھ لیا جائے، اور ہمارے اور بہت سے جو معاشرے کے اندر بیوروکریسی کو دیکھ لیا جائے، تو یہ ظاہر کسی افریقہ سے نہیں آئے، کسی اور آئی لینڈ، کوئی مسٹیریس آئی لینڈ سے نہیں آئے کہ ہم کہیں جی کہ وہاں پتہ نہیں یہ کون سی تعلیم لیتے رہے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر تو انہوں نے اس ملک کو اس انداز سے پچھلے 75 سالوں میں چلایا ہے۔ اسی ملک کے اندر سے یہ لوگ نکلے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں، اور یہیں بڑے ہو کر پھر یہ اداروں کے اندر آئے ہیں۔ تو سوچا جائے تو ہمارے اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے اداروں کے اندر ہے، ہمارے تعلیمی سسٹم کے اندر کمی ہے کہ ہمیں وہ اخلاقیات وغیرہ ہم نے نہیں سیکھے ان اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، یا پھر ہمارے اساتذہ کی تربیت کے اندر کمی شاید رہ گئی۔ جو اساتذہ جنہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو، ان طالب علموں کو یہ بیسک تعلیم دینی تھی کہ بھائی حق سچ کا ساتھ دینا ہے، کرپشن نہیں کرنی ہے، اگر کرپشن کی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، دنیا میں نہ سی تو آخرت میں دینا پڑے گا، اور بے شمار قسم کی برائیاں نہیں کرنی۔ دیکھیں، استاد ایک بڑا محترم رشتہ ہے، اور میں اساتذہ کی وہ نہیں کہہ رہا ڈائریکٹ کہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ایک آخر کہیں ہمیں کوئی وجہ ڈھونڈنی تو پڑے گی کہ یہ جو ہمارے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو کھایا، اس کا بیڑا غرق کیا، ہماری عدلیہ 130ویں نمبر پر چلی گئی، ہماری آرمی کے اندر ٹھیک ہے ایک ڈسپلن ہے کافی حد تک، اور ہماری آرمی بہت بہتر ہے، اور اس آرمی ہی کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی اگر نظر آتی ہے، ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا، تو کچھ ہمارے انجینئرز تھے ان کا کمال ہو گیا، کچھ ہمارے اچھے جرنیل ہیں، فوج اوورآل بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ خرابیاں تو موجود ہیں، اور بڑی بڑی خرابیاں ہیں ہماری آرمی کے اندر بھی۔ آخر یہ جو ہم ایک ڈاؤن فال کسی نہ کسی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کے اندر سب کا حصہ تو ہے، سب کا کنٹریبیوشن تو اس کے اندر ہے۔ پھر جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ تو انتہائی گراوٹ ہے۔ اس قسم کے پولیٹیشنز تو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ آیا کسی اور ملک کے اندر بھی اس لیول تک ہے جتنی کرپشن ہماری ان پولیٹیشنز کے اندر ہے، پیسوں پر بک جانے والے، چند کروڑ پر بک جانے والے، اور سودا کر دینے والے اپنی دنیا کا، اور بہت سی جگہ پر تو اپنے یعنی بعض معاملات میں دین کا سودا بھی کرنے والے۔ تو یہ کہیں خرابی تو ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر، یہ لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی روٹ کاز کہیں تو ڈھونڈنی پڑے گی، ویئر از دا پرابلم۔ تو پرابلم کی بنیاد تو پھر ظاہر والدین ہیں۔ وہ والدین جو ہے نا، وہ ماں پہلی گود، پہلا مدرسہ ہوتی ہے ماں کی گود، تو پھر مائیں اس کی ذمہ دار ہیں، باپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایک صحیح پراپر طریقے سے تربیت نہ کر سکے۔ پھر ہمارے اساتذہ پھر وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا اس کے رسپانسیبل ہیں کہ انہوں نے ان کو میتھمیٹکس سکھا دیا، سائنس سکھا دی، کچھ باقی سبجیکٹس پڑھا دیے،
لیکن ان اساتذہ نے ان کو کچھ دین کی طرف راغب نہ کیا، کچھ احتساب ان کے اندر، وہ کیفیت ان کے اندر پیدا نہ کی کہ بھائی تم جب کہیں بن جاؤ گے، کچھ کہیں چلے جاؤ گے تو تم نے یہ کرپشن وغیرہ اس قسم کے کام نہیں کرنے۔ تو ہمیں کوئی روٹ کاسٹ ڈھونڈنی پڑے گی، ویئر از دا پرابلم۔ جب تک ہم اس روٹ کاسٹ کی طرف نہیں جائیں گے، اس کو ڈھونڈیں گے نہیں، تو پھر نیکسٹ آفٹر 75 ایئرس ہم اسی اسٹیشن کے اوپر ہوں گے۔ ہم 1947 میں میرے خیال میں اس وقت ہم بہت بہتر تھے آج کی بنسبت، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، بہت سے لحاظ سے۔ اس وقت تو ہمارے لوگوں نے، اپنے بیوروکریسی نے اور ہمارے باقی بہت سے لوگوں نے، افسروں نے اپنی جیبوں سے خرچ کر کر کے جو ہے نا وہ کیا تھا۔ بلکہ اگر اندازہ لگایا جائے تو 88 تک ہم اتنے گھرے ہوئے نہیں تھے۔ 88 کے بعد جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک کرپشن کا ایک بازار گرم ہوا ہے، تو ہم جہاں 75 ایئرس پہلے تھے وہاں سے آج گر چکے ہیں، اور یہی گراوٹ رہی تو نیکسٹ 75 آفٹر 75 ایئرس ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم نے اور گرنا ہے؟ ہماری عدلیہ دنیا میں انصاف کے لحاظ سے 130ویں نمبر تک غالباً پہنچ چکی ہے۔ ہمارے پولیٹیشنز کے کرپشن کے قصے باہر یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پولیٹیشنز کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، ان کی کرپشن کے بارے میں۔ پاناما لیکس کے اندر ہمارے اسکینڈلز نکلتے ہیں، سارے محل کا جنا کھورا ہم تک پہنچتا ہے، میفیئر فلیٹس کا کھورا ہمارے سیاستدانوں تک پہنچتا ہے۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں آخر؟ کچھ سوچنا پڑے گا، کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، کوئی روٹ کاسٹ ڈھونڈنی پڑے گی، اور پھر اس پر کام کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم نے جو ہے نا اب یہاں سے ایک سٹارٹ لینا ہے کہ آئندہ ان نیکسٹ کمنگ ایئرز جو ہمارے کسی بھی ادارے کے اندر لوگ آئیں وہ کچھ بہتر ہوں، ان کے اندر کوئی اخلاقیات کا ایک معیار ہو، احتساب ان کے اندر ہو کہ بھئی ہم نے کرنا ہے، کوئی ایسی قانون سازی ہو کہ ان کیس کو اگر بندہ اگر اس کی سوچ ہوتی بھی ہے تو اس کے اندر ایک ڈر خوف پیدا ہو، بھئی قانون بڑا سخت ہے، میں نے پکڑے جانا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر پولیٹیشنز ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، باقی ہر ادارے کے اندر لوگ بے دھڑک ہو کر، بے غم ہو کر، اور آخر میں سارے مل جاتے ہیں، ایک مافیا سا بن جاتا ہے۔ تو کہیں تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور کوئی اگر اچھا پولیٹیشن ہے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے ملک میں قانون کی، انصاف کی، تو پھر ہم پاکستانیوں کو ساتھ دینا پڑے گا، اپنی ذات سے شروع کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی ذات سے اس کرپشن کے خلاف، اس کو دل میں برا سمجھنا ہے، پھر اس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے، اور اوورآل کوئی اچھا لیڈر ہے تو اس کا ساتھ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو بس یہی میرا آج کا تھا کہ کھڑا ہونا پڑے گا اس برائی کے خلاف، ادروائز ہم پھر مزید نیچے گریں گے۔ 47 سے آج تک گرتے آ رہے ہیں، آگے مزید گریں گے، تو اس بارے میں سوچنا ہے۔ السلام علیکم۔